ایک دفعہ حضرت مولا علی شیر خدا اپنے دونوں شہزادوں یعنی کہ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے۔ آپ نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص نہایت ہی عاجزی کے ساتھ خوب رو رو کر رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ حضرت مولا علی نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب اس کو مولا علی کا حکم سنایا گیا تو وہ زمین پر گھسٹتا ہوا مولا علی کے پاس پہنچا، چونکہ اس کی ایک کروٹ پر فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اس وجہ سے وہ چل نہیں سکتا تھا، تو لہٰذا وہ زمین پر گھسٹتا ہوا ہی مولا علی کے پاس پہنچا تو آپ نے سب سے پہلے اس سے واقعہ پوچھا۔ اب اس نے اپنا واقعہ سنانا شروع کیا، عرض کرنے لگا کہ امیر المؤمنین، میں گناہوں کے معاملے میں نہایت ہی بے باک تھا۔ میرے والد گرامی نہایت ہی نیک انسان، متقی اور پرہیزگار تھے۔ وہ مجھے گناہوں سے روکتے، بار بار نصیحت کرتے، سمجھاتے رہتے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ میں کسی گناہ سے واپس آیا تو میرے والد گرامی نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے سمجھایا، اور ان کا نصیحت کرنا مجھے بہت برا لگا، مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے فوراً سے اپنے والد پر ہاتھ اٹھا دیا۔ جب انہوں نے میری مار کھائی تو وہ نہایت ہی افسردہ ہوئے، بڑے ہی پریشان اور غم میں مبتلا ہو کر وہ چلے چلے حرم کعبہ میں پہنچ جائے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے میرے لیے بد دعا کر دی، تو اس دعا کا اثر یہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ فوراً سے میرے ایک کروٹ پر فالج کا اٹیک ہوا، میں فالج زدہ ہو گیا۔ تب سے میں زمین پر گھسٹتا ہوا ہی چلتا رہا ہوں۔ مجھے اس غیبی سزا سے بہت ہی بڑی عبرت حاصل ہوئی۔ میں اپنے والد گرامی کے پاس پہنچا، میں نے وہاں جا کر رو رو کر اپنے والد گرامی سے معافی مانگی، تو وہ چونکہ والد تھے، وہ شفقت پدری سے مغلوب ہوئے اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا، اور کہنے لگے کہ بیٹا چلو، جہاں میں تمہارے لیے بد دعا کر کے آیا ہوں وہیں جا کر میں تمہاری صحت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ نوجوان کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، میں اور میرے والد گرامی اونٹنی پر سوار ہوئے اور حرم کعبہ کی طرف آ رہے ہیں۔ رستے میں اچانک اونٹنی بدک گئی اور میرے والد گرامی اونٹنی سے گرے۔ ہم دونوں نیچے آ گئے اور دو پہاڑوں کے درمیان، دو چٹانوں کے درمیان جو ہے میرے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ وہاں سے پھر میں اکیلا حرم کعبہ آ گیا۔ تب سے اب تک میں اپنی صحت کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے جب اس کا یہ واقعہ سنا نا، یہ داستان عبرت نشان سنی، تو مولا علی کو اس پر بڑا ہی رحم آیا۔ فرمانے لگے کہ اگر تمہارے والد واقعی تم سے راضی ہو چکے تھے تو پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ پھر مولا علی نے چند رکعت نماز نفل پڑھے، پھر اس کے لیے دعائے صحت کی اور فرمایا کہ قم، یعنی کہ کھڑا ہو جا۔ مولا علی نے اتنا ہی فرمایا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور بلا تکلف اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہوں میں بے باک تو بندے کو کبھی نہیں ہونا چاہیے، نہ جانے کب اللہ کریم کی پکڑ آ جائے۔ اور یہ گناہوں میں ایسا بے باک ہوا کہ اپنے والد گرامی کی نصیحت کو نصیحت ہی نہیں سمجھتا تھا، اور یہاں تک بے باک ہو گیا کہ اس نے اپنے والد گرامی پر ہاتھ اٹھا دیا، اور باپ کی بد دعا کا اثر دیکھیں فوراً کس طرح نکلا۔ اس کو فالج ہو گیا اور وہ زمین پر گھسٹ کر چلتا رہا ہے۔ اور یہ بھی بات بڑی قابل توجہ ہے کہ مولا علی ولیوں کے امام ہیں، اور ان کی یہ کرامت ہے کہ ایک ایسا شخص جو زمین پر گھسٹ کر چل رہا ہے، اس کے لیے دعا کی ہے، دعا کرنے کے بعد حکم دیا کھڑا ہو جا، تو وہ بغیر تکلف کے اٹھ کر کھڑا ہوا اور بغیر تکلف کی اس نے چلنا بھی شروع کر دیا۔